اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولة الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے والد ماجد ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ امام زمان کا قلب ہماری اس مجلس سے کچھ حد تک آرام پا سکے، کیونکہ امام کو تقریباً تمام شہادات کا پرسہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کے اور تمام اولیاء کے وارث خود حضرت ہیں، لیکن اجداد کا پرسہ الگ ہوتا ہے اور باپ کا پرسہ الگ ہوتا ہے۔ امام کی خدمت میں اس پرسے کو پیش کرتے ہوئے اپنے معذرات کو آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری بحث اس آیت کے ذیل میں جو شروع ہوئی تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس عنوان سے کہ اگر اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اس آیت کے ذیل میں یہ گفتگو کی کہ ہر آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس آئیڈیل کو دیکھ کر اس آیت پر عمل کر سکیں، اور کوئی لشکر تاریخ میں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو انصار کے لیے یا نصرت کے لیے آئیڈیل بنا سکیں سوائے کربلا کے اس لشکر کے جو حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جمع ہوا تھا۔ اور ان افراد کا ذکر صرف نام لے کر کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو سمجھنا اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر ایسی کیا چیز تھی جو انہیں ناصر بنا رہی تھی، کیونکہ حسین ابن علی نے جو عصر عاشور صدائے استغاثہ بلند کی تھی وہ یقیناً اپنے علاوہ اس آنے والے امام کے لیے تھی جو تمام تر انبیاء کا وارث ہے، تمام تر اولیاء کا وارث ہے اور تمام مظلوموں کا وارث ہے، اور کل اسے اپنی نہضت کے لیے، کل اسے اپنی تحریک کے لیے ضرورت ہوگی ناصروں کی۔
اسے یقیناً سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے ناصروں کی ضرورت ہوگی۔ جب ناصر ہے تو وہ سپاہی بھی بن جائے گا، لیکن ہر سپاہی ناصر نہیں ہوتا۔ ائمہ نے ہمیشہ ناصروں کا طلب کیا ہے، اور ناصر اور سپاہی کے مختلف فرق میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بیان ہو سکیں۔ تو شہدائے کربلا میں جو خاصیت ہے جو ان کو سپاہی کی صف سے ناصر کی صف میں لاتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان خوبیوں کو اگر ہمارے اندر موجود ہیں انشاءاللہ تو ان کو بچائیں اور بہتر کریں، اور اگر نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، ہم اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ناصر کے لیے ایک بہت اہم صفت یقین ہے۔ اگر اس کے اندر یقین نہیں ہے اپنی بات پر یا اپنے عقیدے پر تو پھر وہ ناصر نہیں بن سکتا، اور اس یقین کی وجہ سے اسے اس اگلی صفت کا حامل ہونا پڑے گا، اور ضروری ہے اس کے لیے کہ ناصر شیطان کے وسوسے میں نہیں گرفتار ہوتا۔ اگر کوئی انسان ناصر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا پڑے گا، اور یہ لڑائی ایک وقت کی یا ایک گھنٹے کی یا ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ 24/7 ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب تک آنکھ بند نہ ہو جائے گی یہ جنگ جاری رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کھلے میدان میں یہ جنگ ہوگی اور آپ نے شیطان کو ہرا دیا اور بات ختم، نہیں، یہ جنگ مسلسل ہے، اور کسی بھی آن امکان ہے کہ ہم شکست کھا جائیں اور وہ جیت جائے۔ جو لوگ کرکٹ میچ سے آشنا ہے اور کرکٹ کھیلنے سے آشنا ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اگر سینچری مان لی تو وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا، وہ کسی بال پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، زیرو پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، سینچری پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، اور 99 پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر گیند جو اس کی طرف پھینکی جا رہی ہے امکان ہے کہ اس سے خطا ہو اور بالر اپنے آپ میں کامیاب ہو جائے۔ اب جو بالر ہے وہ بیچارہ پریشان نہ ہو کہ میں اس کو شیطان سے تشبیہ دے رہا ہوں، میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں۔ ہر گیند پھینکنے والا اس آرزو سے گیند پھینکتا ہے کہ میں اس پہ وکٹ لوں گا۔ کوئی ظاہر ہے باؤنڈری کھانے کے لیے گیند نہیں پھینکتا، وکٹ لینے کے لیے گیند پھینکتا ہے، اور ہر گیند پر اپنے آپ کو بچا لینے والا بیٹسمین مطمئن نہ ہو کہ اگلی گیند پر میں بچ جاؤں گا، جہاں اس کا کنسنٹریشن ہٹا وہاں وکٹ گیا۔ یہاں بھی شیطان کبھی بھی کسی بھی طریقے سے آپ کا وکٹ لے سکتا ہے، اور آپ کا ایمان کب گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار ہو گیا، نہیں، ہر آن ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے شاید کسی وقت مثال دی تھی، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جہاں امام عام طور سے کھڑا ہوتا ہے اسے محراب کہتے ہیں۔ محراب کیوں کہتے ہیں اسے؟ محراب بنا ہے حرب سے، حرب یعنی جنگ، محراب یعنی میدان جنگ، اس میں مکان ہے، میدان جنگ۔ تو یہ میدان جنگ کیوں ہے؟ نہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میدان جنگ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے اس کو؟ کیونکہ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا ویسے ہی شیطان نے بھی اپنے حربے شروع کیے۔ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی پانی ٹھنڈا ہے، سردیاں ہیں تو ٹھنڈا ہے، ابھی پانی تھوڑا سا بعد میں آئے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جماعت سے نہیں تو گھر پہ پڑھ لیں گے فرادہ بھی، تو نماز واجب ہے، جماعت تھوڑی نہ واجب ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ ہر ایک کو شیطان ایک طریقے سے بھٹکائے گا، جیسے جو نماز پڑھنے سے نہیں بچے گا، جو بچپن سے جس کو عادت ہے نماز پڑھنے کی اور اس کی اب سرشت میں وہ نماز تو پڑھے گا، تو پھر اس سے شیطان یہ کوشش نہیں کرے گا کہ نماز نہ پڑھے کیونکہ یہاں وہ فیل ہو جائے گا، تو دوسرے طریقے سے اسے پریشان کرے گا کہ جس دن معمومین زیادہ ہو جائیں اس دن امام صاحب کی آواز تھوڑی سی گونج جائے، والضالین، اور بہتر طریقے سے وہ ادا کریں۔ اس لیے نہیں کہ خدا کو یہ قرأت پسند آئے، اس لیے کہ معموم کی سمجھ میں آئے کہ میری عربی اس سے کہیں بہتر ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ والضالین معموم کے لیے کہا ویسے ہی گیا،
جیسے ہی اس نے یہ ولضالین جو ہے بہت گاڑھا کہا، اس لیے نہیں کہ خدا کو پسند آئے، اس لیے نہیں کہ میری قرأت صحیح ہو، اس لیے نہیں کہ میری نماز بارگاہ الہی تک پہنچے، اس لیے کہ معموم سمجھے کہ میری قرأت بہت اچھی ہے، جیسے ہی یہ نیت آئی قربتاً اللہ ختم۔ نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ قم میں، ظاہراً کوئی کاروان آیا تھا، ہمارے ساتھی ایک طالب علم تھے، وہ نماز جماعت پڑھانے لگے۔ آیت اللہ بہجت اس زمانے میں زندہ تھے، خدا غریق رحمت کرے۔ اس کاروان میں یہاں کے بھی کچھ علماء تھے، بزرگ علماء، الہ آباد کی ایک شخصیت تھی، اس وقت نام نہیں لوں گا ان کا، انتقال ہو گیا، خدا ان پر بھی رحمت نازل کرے۔ چونکہ استاد تھے، جو طالب علم ہمارے ساتھیوں میں سے نماز پڑھا رہے تھے وہ ظاہراً آیت اللہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے سجدے میں ذکر انہی کی طرح پڑھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ کہ وہ اسی لیے پڑھ رہے تھے کہ بارگاہ الہی میں مطلوب ہو، اور انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے ذریعے سے سجدے خود نماز کے ادا کرنا شروع کیے۔ نماز ختم ہو گئی، نماز جب ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے مصافحہ کر کے، تو یہ جو استاد تھے جو الہ آباد سے تشریف لائے تھے زیارتوں پہ، انہوں نے اس کے کندھے پہ ان طالب علم کے ہمارے ساتھی کے مارا، اس کے بعد کہا کہ لہجے کی نقل کرنے سے آیت اللہ بہجت نہیں بنو گے، عمل کرو تب اپنے آپ آیت اللہ بہجت ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو شیطان کبھی بھی وسوسہ کر سکتا ہے، ہمیں اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں، کیا پتہ ہماری اس شرکت کے دوران ہی وہ اپنا کام لے لے، کیا پتہ ہماری نماز کی کس رکعت میں وہ اپنا کام لے لے، کیونکہ وہ ہمت ہارنے والا نہیں ہے، اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں ہر حال میں کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ 5 لوگوں سے مومن کو بچنا ہے، مومن 5 چیزوں سے بچے، محفوظ رہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ایک حاسدوں سے، ظاہر حاسد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، غیر مومن بھی ہو سکتا ہے، لیکن حسد کا اثر تو ہوتا ہے انسانوں پر، تو حسد سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک الگ بحث ہے کہ حسد سے کیسے بچے، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، بہرحال حسد سے بچے، منافق اور کافر کے سامنے کے حملے سے بچے، کیونکہ وہ سامنے سے حملہ کرے گا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے نفس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ نفس اسے کس دن ہرا دے نہیں معلوم، اور اس کے بعد فرمایا کہ شیطان کے پھندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ کسی بھی وقت یہ تمہیں اپنے گام میں گرفتار کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناصر جو حسین ابن علی کے ناصر بنے تھے، ان کے لیے شیطان پھندے نہیں بنا رہا تھا، یہ جو ابن زیاد مال و دولت دے رہا ہے کہ جو میرے لشکر میں جائے گا اس کو مال ملے گا، جو نہیں جائے گا اسے تلوار سے میں کنٹرول کروں گا، تو یہ دونوں پھندے ہیں۔ جب ابن زیاد سے پوچھا گیا کہ اس کوفے کی جماعت کو کیسے کنٹرول کرو گے، تو اس نے کہا کچھ کو سونے سے، کچھ کو لوہے سے، جو سونے سے بک سکیں گے ان کو سونے سے خرید لوں گا، جو نہیں بکیں گے ان کو تلوار کے زور سے ڈرا دوں گا۔ جب زہیر ابن قین میدان میں آئے اور گفتگو شروع کی تو شمر علیہ لعنہ نے زہیر ابن قین سے کہا کہ ہم تمہیں مال و زر میں تول سکتے ہیں، اور اگر تم ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو تلوار کا مزہ چکھو گے۔ تو زہیر ابن قین نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا ناصر ہوں، نہ تم مجھے خرید سکتے ہو نہ موت سے ڈرا سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نہ ایمان بک جائے، کیونکہ کون سا ہتھیار وہ استعمال کرے نہیں معلوم ہے۔ یہ جو ابو الفضل عباس کے لیے امان نامہ آ رہا ہے، یہ امان نامہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا پھندا ہے۔ اگر شیطان کا پھندا نہ ہوتا تو ابو الفضل اس کے جواب میں نہیں کہتے کہ اے دشمن خدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ لہجہ وہی ہے جو تبت یدا کا لہجہ ہے، وہاں بھی رسول کا رشتہ دار تھا لیکن اللہ کی نظر میں شیطان تھا، یہاں بھی ابو الفضل امان دینے والا رشتہ دار تھا لیکن ابو الفضل کی نظر میں شیطان کا اہلکار تھا۔
تو الگ الگ طریقے سے آتے ہیں. ایک انسان جو اپنے آپ کو ناصر بنانا چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. کبھی بھی آ کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں نے عرض کیا کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ہزاروں تھے جو اسی وسوسے میں گرفتار ہو کے دین سے دور ہو گئے. شیطان نے کب انہیں فریب دیا انہیں پتہ بھی نہیں چلا. کسی کو مال کے ذریعے, کسی کو خوف کے ذریعے. جو ناصر بن کے آئے کربلا میں, اگر آپ ان کے کردار کو پڑھیں, جو کہ نہیں ہو پاتا, نہیں پڑھا جاتا, اس لیے ان کو پڑھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے کیسے مراحل سے نکلنا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا بصرے میں ناکہ بندی تھی ہر طرف سے, لیکن چاہنے والے نے کہا مجھے جانا ہے, کسی بھی طرح جانا ہے, کتنی بھی سختیاں ہوں مجھے جانا ہے. اس نے ایک پیغام دیا کہ دین آسانی سے نہیں ملتا ہے, دین کے لیے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے, جیسے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں, ہمارے اوپر ہی مصیبت کیوں؟ کبھی کبھی اللہ میاں سے ہم لڑنا شروع کرتے ہیں نا کہ ہم تو نمازی ہیں, ہمارے ہاں کیوں مصیبت. یہ افراد, یہ کردار ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر دیندار بننا ہے تو مصیبتوں کو گلے لگانے کی عادت ڈال لو. یہ امکان ہی نہیں ہے کہ تم دین پر رہو اور مصیبت تمہارا دامنگیر نہ ہو. مصیبت تو آنی ہے, کیونکہ خدا تمہیں اس لائق سمجھ رہا ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت نازل کرے تاکہ تمہارے مرتبے کو اور اوپر لے جائے. اور بہتر طریقے سے اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں, اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مصیبت صرف گناہگار پر آتی ہے تو پھر ائمہ کہاں جائیں گے, انبیاء کہاں جائیں گے؟ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ سے زیادہ مصیبت تو کسی عام انسان پہ نہیں پڑی ہے. تو کیا علیہ باللہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں, یہ مصیبتیں ان کے سامنے اسی لیے ہیں کہ وہ دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. خود امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں زیرکی کرنا چاہتا, چالاکی کرنا چاہتا, دنیا کی سیاست کرنا چاہتا تو عرب میں مجھ سے بہتر کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا. لیکن میں حکومت کرنے نہیں آیا ہوں, میں دین رائج کرنے آیا ہوں, اور دین کو رائج کرنے میں مصیبت ہے. دین میں بائی ہک اور بائی کروک نہیں چلتا. دیندار, یہ جو ایک اصطلاح رائج ہے کہ ہدف سے مطلب ہونا چاہیے, وسیلہ کچھ بھی ہو, نہیں. دین اگر وسیلہ غلط ہے تو ہدف کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. وسیلہ جب تک پاک نہیں ہوگا تب تک مقدمہ اور نتیجہ بھی پاک نہیں ہو سکتا. اسلام اگر امیر المومنین چاہتے تو امیر المومنین نے بھی جب دریا پہ قبضہ کیا تو دشمن کے اوپر پانی بنا کر دیتے. رسول اکرم نے جب بدر کے کنویں کے اوپر قبضہ کیا تو بند کر دے, کوئی اور نہ پیے پانی. 2 افراد, مکے کے افراد آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ مکے کی فوج کہاں سے پانی لے رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم مدینے سے نزدیک ہیں, یہ مکے سے دور ہیں, یہ حملہ آور ہیں, ہم تو اپنے گھر میں ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے یہ پانی کہاں سے لے رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اس میں زہر ملا دیں. کتنا آسان ہو جاتا کام. یہ پوری فوج زہر کھا کے, زہر پی کے ختم ہو جاتی, جنگ بھی نہیں کرنا پڑتی, ادھر سے بھی کسی کو شہید نہیں ہونا پڑتا. رسول نے کہا نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن خدا نے جو حق انہیں دیا ہے کہ پانی ان کے لیے حلال ہے, میں اس کو ان کے لیے حرام نہیں کروں گا. میں دین کو پیش کرنے آیا ہوں, حکومت بنانے نہیں آیا ہوں. اب یہیں سے کردار آپ تلاش کریں. تاریخ میں اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہنا آسان ہے, لیکن عمل میں رسول کی نمائندگی کرنا بہت مشکل کام ہے. اب جو تاریخ میں فتح و ظفر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نام پر, دین کشائی کے نام کے اوپر اپنی کشور کشائی کر رہے ہیں, وہ اپنا لقب کچھ بھی رکھ لیں, وہ دین کی جنگ نہیں ہے, وہ بادشاہوں کی جنگ ہے. لیکن جو دین کا علمدار ہوتا ہے وہ اجازت نہیں دیتا آپ کے دشمن کو تم دھوکے سے قتل کر دو. شیطانی وسوسہ ہے. جہاں میں نے دھوکہ دیا وہاں میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, شیطان کی اطاعت کی. اور جہاں شیطان کی اطاعت کی, دین میرے ہاتھ سے چلا گیا. مجھے حکم ہوا ہے دین قائم کرنے کے لیے. مسلم ابن عقیل کے لیے بہت آسان تھا ابن زیاد کو قتل کرنا ہانی کے گھر میں.
ہمارے جیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، قتل کر دیتے ابن زیاد کو، امام حسین کا قتل کرنے والا تھا، اتنے لوگوں کا قاتل پہلے سے. لیکن خود مسلم نے اس دن جواب دے دیا ہانی کو کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو دھوکے سے قتل کرتا ہے وہ امت سے نہیں ہے میری. ہم دین قائم کرنے آئے ہیں. حسین ابن علی کے لیے بیعت لینے ضرور آیا ہوں، لیکن حسین نے جب مجھے بھیجا ہے تو ایک جملہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہارے درمیان اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے اور میرا امین ہے. ان تینوں صفتوں کی لاج مجھے رکھنی ہے. اس وقت کوئی بھی میرا عمل کل حسین کے اوپر الزام لگا سکتا ہے. میں ایسا کوئی عمل انجام نہیں دوں گا ناصر ہوتے ہوئے جو میرے مولا کے خلاف استعمال ہو جائے. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے مولا پہ حرف نہیں آنے دوں گا. وہ بھی ایک ایسا بے دینی کا عمل. انسان جو ناصر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور شیطان سے کیسے محفوظ رہے گا؟ 5 طریقے خود ائمہ کی روایات سے پہنچے ہم تک. ایک ہے توکل کرنا، یعنی یہاں بھی خدا سے ہی چاہنا. یہ ہر دن جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں. جب نماز پڑھ لیں تو صراط مستقیم پہ تو ہیں، یقیناً ہے، لیکن کس آن ہمیں دشمن فریب دے دے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر آن تیرا لطف شامل حال رہے. ہم ہر آن محتاج ہیں، خدا کے کرم کے ہر آن محتاج ہیں. یہ سانس جو جا رہی ہے اندر، یہ اگر باہر نہیں آئی تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے. تو اس سانس کے اندر جانے کے لیے بھی ہم خدا کے محتاج ہیں اور اس سانس کے باہر آنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں. جہاں ادھر سے اشارہ ہوا یہ معاملہ منقطع ہو سکتا ہے. ہر آن اس کا لطف ہمیں چاہیے. اسی لیے میرے امام نے کہا کہ ہر شکر کے لیے پھر تیرا شکر کرنا ضروری ہے، لہذا تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جیسے ہی توفیق شکر حاصل ہوئی، اس زبان کو حرکت کس نے دی؟ اس زبان پر شکر کہنے کی اجازت کس نے دی؟ کتنے بہتر لوگوں کو ہم نے بولنے والوں کو دیکھا دنیا میں کہ آخر عمر میں زبان بول نہیں پا رہی، اور آخر عمر تو کہہ نہیں پاتے. جوانی میں ہم نے حوثوں کو دیکھا. یہ عبرت کے لیے ہے، کسی شخص پہ تنقید نہیں ہے، عبرت ہے کہ ایک آن اگر لطف الہی ختم ہو جائے تو فصیح اور بلیغ خطبہ دینے والا لکنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. امام یہی کہہ رہے ہر شکر کے لیے تیرا شکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شکر محتاج ہے اگلے شکر کا، اور وہ اگلا شکر محتاج ہے اگلے شکر کا، لہذا تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. نبی خدا جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی؟ وہ اہل عامہ کی تفسیر ہے کہ ان کے لکنت تھی. نبی کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی، جسمانی کمی نبی کے اندر نہیں ہو سکتی. لکنت نہیں ہے، جناب موسیٰ کے اندر لکنت نہیں ہے، لیکن فصاحت طلب کر رہے ہیں خدا سے کہ جب میں بیان کروں تو سامنے والے کے دل میں اتر جاؤں، میری زبان میں اثر پیدا ہو جائے. اور موسیٰ کا یہ توکل کرنا، یہ دعا کرنا ہمارے لیے عبرت ہے کہ جب نبی محتاج ہے خدا سے توکل کرنے پہ تو عام انسان اپنے آپ کو آزاد کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے توکل کرنا. دوسری چیز ہے توسل کرنا ان سے جو اللہ کے ذریعے بنائے گئے ہیں. کربلا میں جو افراد ہیں ان میں بعض کے لیے ملتا ہے کہ امام کی خدمت میں آئے کہ مولا میرے پاس 100 تیر ہیں، میں دشمن پہ چلانے جا رہا ہوں، آپ دعا کیجئے کہ ہدف پہ لگے. یہ تیر انداز ہے، اس کو تیر چلانا معلوم ہے، ظاہر ہے کہ ہدف کو جانتا ہے کس طرح ہدف کو کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں تیر کو. لیکن یہ عمل ناصر حسین کا ہمیں پیغام دے رہا ہے
کہ عمل کرتے وقت بھی توکل اللہ سے کرو، توسل اپنے امام سے کرو کہ عمل تمہارا ہے، ہدف امام پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں عمل ہمارے ہاتھ میں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں عمل کرنے جا رہا ہوں نتیجہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ناصر آ کے بتا رہا ہے نہیں، عمل تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر چاہتے ہو کہ نتیجے تک پہنچو تو اللہ سے توکل کرو، امام سے توسل کرو۔ اور امام نے دعا کی، امام کا دعا کرنا بتا رہا ہے کہ اس کی خواہش صحیح تھی، ورنہ امام منع کر دیتے کہ نہیں ہدف لو، لیکن امام کا دعا کرنا کہ خدا اس کے تیروں کو ہدف تک پہنچائے بتا رہا ہے کہ جو ناصر بننا چاہتا ہے وہ ایک آن بھی اپنے امام سے الگ نہیں رہتا۔ ہم توسل کریں حضرت سے تاکہ تیر ہدف پہ لگے۔ اور آ کر امام سے کہا کہ مولا 100 تیر تھے، میں نے آپ کے 95 دشمنوں کو ہدف قرار دیا اور واصل جہنم کیا۔ یہ توسل ہے۔ پہلی چیز توکل ہے، دوسری چیز توسل ہے، اور تیسری ہے دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ شیطان کیسے پھندا دے سکتا ہے؟ اللہ سے غافل کر کے، امام سے غافل کر کے، دوسروں کی بدخواہی کے ذریعے بھی شیطان پھندا لگا سکتا ہے۔ لہذا دوسروں کی بدخواہی نہ چاہو، دوسروں کے لیے خیر طلب کرو۔ کربلا کے ناصر اسی کا پیغام دے رہے ہیں، جو گرتا ہے وہ کیوں سامنے والے سے وصیت کرتا ہے کہ تمہیں حسین کی وصیت کر رہا ہوں، یہ خیر کی وصیت کر رہا ہے، دوسرے کے لیے بھی خیر طلب کر رہا ہے۔ جیسے میں ناصر دنیا سے جا رہا ہوں، تم بھی ناصر بن کے دنیا سے جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر دوسرے کے لیے طلب خیر نہ ہو تو بہت امکان ہے کہ انسان صحیح راہ پر آ کر پھر بھٹک جائے۔ مکے میں ایک شخص ہے، رسول سے اس کی ملاقات ہوئی، رسول نے دین پیش کیا، رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا، بات ختم ہو گئی، مسلمان ہو گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن اپنے دوست سے ملا، دوست سے بتایا اس نے کہ میں ملا اور اس طرح میں نے ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو تم؟ آبا اجداد کے دین کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو، کچھ پتہ بھی نہیں ہے ان کا، کل مارے جاؤ گے، یہ قریش کے لوگ تمہیں ماریں گے، کوئی تمہیں بچا بھی نہیں پائے گا۔ ظاہر تازہ مسلمان ہے، کتنا مضبوط اس کا ایمان ہوگا۔ دوست کے کہنے پر شیطان کے پھندے میں پھنسا اور مرتد ہو گیا۔ نتیجہ کار کیا ہوا؟ مسلمان تھا، رسول کے ہاتھ پر ایمان لے کر آیا تھا، رسول نے خود اسلام پیش کیا تھا، رسول کے سامنے مسلمان ہوا تھا، لیکن دوست نے بھٹکایا تو بدر کے میدان میں رسول کے مقابلے میں کھڑا تھا، علی کی شمشیر کے ماوالے ہوا۔ اسی لیے ہر آن توسل اور توکل کی ضرورت ہے۔ کب آ کر کون تمہیں دام فریب میں لے جائے نہیں معلوم۔ انسان دوست کا خیال کرتے ہی کیوں ہمیں زیارت میں بار بار دہلایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہم اصل مصیبت یہ کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں جبکہ زیارت کرنے کی چیز ہے، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ عربی میں، اب تو خیر ماشاءاللہ اردو میں انگلش میں بھی زیارت نامے چھپنے لگے۔ حرم میں پہلے صرف عربی میں ہوتے تھے زیارت نامے، تو اس میں کبھی کبھی یہ منظر ہم لوگ دیکھتے تھے۔ ظاہر اس کو عربی پڑھنا آتی ہے لیکن عربی کے معنی تو معلوم نہیں ہے۔ تو زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ آپ پہنچیں گے جہاں لکھا ہو کہ اب کہیے 100 بار کہیے، مثلا سلام 100 بار کہیے، تو وہاں اردو میں لکھا ہوگا کہ 100 بار دہرائیے، تو وہاں تو عربی میں لکھا ہے۔ جب زیارت نامہ عربی میں ہے تو عربی میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 100 بار پڑھیے، اور یہ سامنے والے کو عربی پڑھنا تو آتی ہے، معنی تو معلوم نہیں ہے، تو وہ اس جملے کو بھی زیارت کے لہجے میں پڑھتا تھا۔ ثم تقول میں مرہ، یعنی پھر کہو 100 مرتبہ، اور اس کو بھی زیارت کی طرح پڑھتا تھا۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم جب کہتے ہیں زیارت میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں،
اسی لیے میں اپنے جوانوں سے عرض کرتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ صرف جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کہ زیارت ناموں کا اب آسان ہو گیا، انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں، جو زبان آپ کی ہو۔ دین زبان کا محتاج نہیں ہے کہ اگر اردو نہیں آتی تو آپ بے دین ہیں۔ زبان وسیلہ ہے مطالب کو پہنچانے کا، زبان ہدف نہیں ہے ہماری سوائے عربی کے، کیونکہ وہ عربی اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ لیکن اگر عربی نہیں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دین سے دور ہو جائیں۔ جس زبان میں بھی آپ دین سیکھ سکتے ہو وہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو آپ ترجمے کو پڑھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں زیارت میں۔ جب زیارت میں ہم کہہ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو یہ دوستی کا معیار ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں دوستی کا معیار بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس معیار کے علاوہ دوست بناؤ گے تو کب یہ دوست تمہیں جہنم کی طرف لے جائے نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا ہمیں معیار بنا کر دوست بناؤ۔ ہماری دوستی اس سے ہے جو آپ کا دوست ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ جس دن یہ معیار بن جائے گا کوئی شیطانی وسوسہ تمہیں بھٹکا نہیں سکے گا۔ معیار ائمہ نے بیان کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم زیارت نامے پڑھ کے امام سے ایک فہرست پوری اپنی حاجات کی پیش کر دیں، البتہ حاجات بھی انہی سے مانگنی ہے، لیکن ہدف زیارت کا وہ فہرست نہ ہو۔ جس زمانے میں عراق کے حالات اب سے بدتر تھے، ایک صاحب گئے اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ پوری فہرست پڑھ دی، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور آخر میں آخری دعا کی کہ اور آپ کی رکاب میں شہادت بھی نصیب ہو۔ گھر چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، زوجہ چاہیے، اولاد چاہیے، پوسٹ چاہیے، لاسٹ میں اور آپ کی رکاب میں شہادت بھی نصیب ہو۔ یہ کہہ کہ باہر نکلے، باہر ایک بم پھٹا، ایک دم اندھیرا، دھند چھا گئی۔ تو تھوڑا سا ہوش آئے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے، تو ایک بار گھوم کے مولا کی ذریعے کی طرف کہا کہ مولا وہ لسٹ آپ نے شاید الٹی پکڑ لی، وہ سب سے نیچے لکھا تھا۔ تو ہمارا حملہ مولا سے اس طرح والا ہے۔ مولا معیار بتا رہے ہیں کہ دوستی کا معیار ہم سے بناؤ، دشمنی کا معیار ہاں ہم سے طلب بھی کرو، لیکن اپنا معیار صرف ضرورت مند والا مت رکھو، ہم سے سیکھو۔ دوستی کا معیار ہم دیں گے، زندگی کا معیار ہم دیں گے، ادب ہم سکھائیں گے، بات کرنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے، سب ہم سے لو۔ جب سب ہم سے لوگے، کیوں پریشانی ہوتی ہے ہمیں؟ ہم آدھی زندگی دین پہ گزارتے ہیں، آدھی زندگی اپنی خواہش پہ گزارتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ جب سارے معاملات دین کے ہوں گے، جب آپ کی دوستی بھی دین کے حساب سے ہو، دشمنی بھی دین کے حساب سے ہو، غذا بھی دین کے حساب سے ہو، سونا بھی دین کے حساب سے ہو، اٹھنا بھی دین کے حساب سے ہو، چلنا بھی دین کے حساب سے ہو، اولاد کی تربیت بھی دین کے حساب سے ہو، زوجہ سے معاملات بھی دین کے حساب سے ہوں، برعکس معاملات بھی اسی سے ہوں، تب کہیں کسی میں تضاد نہیں آئے گا۔ تو اپنے امام سے توسل کرو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اللہ سے توکل کرو، دوسرے کے لیے خیر چاہو، تب تم شیطان کے وسوسے سے بچ سکتے ہو۔ شہدائے کربلا ان چیزوں کے حامل ہیں، سب دوسرے کے لیے خیر طلب کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ دوسرے کے لیے خیر طلب کر رہے ہیں۔ اپنے لیے سب خیر طلب کرتے، دوسرے کے لیے خیر طلب کرنا، تب شیطانی وسوسے سے بچ سکتا ہے انسان۔ اور مصیبت پہ صبر کرنا، جب مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ یہ شہدائے کربلا جو صبر کر رہے ہیں، یہ ان کو ناصر بنا رہی ہے۔ روز عاشورہ ایک شخص امام کے رکاب میں ہے، اس کو خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو کسی سرحد پہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے کہا کاش یہ بات سننے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ ارے بیٹے کی گرفتاری! امام نے کہا تم جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے جاؤ، میں بیعت اتار لیتا ہوں تمہاری گردن سے۔ تو اس نے کہا اس دشت کے جانور مجھے زندہ نگل جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں۔ صبر، مصیبت پہ صبر، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بیٹا گرفتار ہے، ہوا کرے، لیکن امام رؤوف ہے۔ امام اپنے چاہنے والے، اپنے ناصر کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دو۔
اور میں یہ 5 قیمتی لباس، امام نے اپنے حجرے سے 5 یعنی اپنے خیمے سے 5 قیمتی لباس جن کی قیمت ہے 1000 دینار یا 1000 درہم تھی، بہت زیادہ قیمت ہو گئی، اس کو دیے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دو، تم نہیں جانا چاہتے مجھے چھوڑ کر، میرے ناصر ہو، میں اجازت دے رہا ہوں اپنے بیٹے کو بھیج دو تاکہ تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے۔ اس نے صبر کیا تو امام نے ادھر سے جزا بھی دی، اس کو بھی مقام ملا، اس کو بھی مقام ملا۔ تو اللہ کے لیے سب مصیبت پہ صبر کرنا۔ اور 5ویں چیز ہے خدا کی مرضی اور رضا پہ راضی رہنا۔ یہی وہ جملہ تھا جو حسین بار بار دہرا رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ جملہ دہرانا بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بہت سخت ہے۔ رضا الہی پہ راضی رہنا، جو رضا الہی پہ راضی ہو گیا اسے شیطان کبھی فریب نہیں دے سکتا۔ ناصران حسین ابن علی خدا کی رضا پہ راضی تھے، اتنے راضی تھے کہ شب عاشور مطمئن تھے، اپنے مقامات کو بہشت میں دیکھ چکے تھے لیکن اطمینان میں تھے۔ حبیب بن مظاہر کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے کہ مذاق کیا حبیب بن مظاہر نے شب عاشور، عمر دیکھیں حبیب بن مظاہر کی، مذاق سوچیں۔ اور سامنے والے نے پوچھا حبیب یہ وقت مزاح ہے؟ کہا یہی تو وقت مزاح ہے، ساری مصیبتوں سے نکل گئے، اب ہمارے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، صبح موت کو گلے لگانا ہے، جنت ہمارے لیے انتظار میں۔ کوئی شیطان انہیں فریب نہیں دے سکتا۔ حسین کی رکاب میں یہ 70-72 ناصر، ان کا حق ہے کہ ان پہ گریہ کیا جائے، ان کا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ حسین کی نصرت کی ہے اور حسین نے ان پہ گریہ کیا ہے، معصومین نے گریہ کیا ہے۔ میں نے کہا زیارت نامے معصوم نے پڑھے ہیں۔ کس مقام پہ انسان پہنچتا ہے جب وہ امام کا ناصر بنتا ہے کہ معصوم امام کھڑے ہو کر کہے بے ابی انتا و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ماں کا مسئلہ نہیں، باپ امام معصوم کا معصوم ہے۔ ایک معصوم گنج شہداء میں کھڑے ہو کر کہے بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اے ناصران حسین ابن علی۔ آپ ایسے ناصر کہ صرف حسین کے ناصر نہیں بنے، آپ دین کے ناصر بنے، رسول اللہ کے ناصر بنے، امیر المومنین کے ناصر کہلائے، فاطمہ زہرا کے ناصر کہلائے، حسن مجتبیٰ کے ناصر کہلائے۔ زیارت ناموں میں پڑھیے، جب آپ گنج شہداء میں جاتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں السلام علیک یا انصار رسول اللہ، السلام علیک یا انصار امیر المومنین، کیونکہ حسین کی نصرت تمام سلسلہ انبیاء کی نصرت ہے، حسین کی نصرت تمام ائمہ کی نصرت ہے۔ اللہ یہی تو وعدہ کر رہا ہے تم میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں گا۔ انہوں نے اللہ کی نصرت کرتے ہوئے حسین کی نصرت کی ہے، اب اللہ مقام عطا کر رہا ہے، امام معصوم سلام کر رہا ہے، امام معصوم شفاعت کر رہا ہے۔ کیا کہنا شہداء کربلا کا، ناصران حسین۔ حق ادا نہیں ہو سکتا ان پہ گریے کا۔ ظاہر ہے کہ آخری شب ہے ایام عزا کی، 9 ربیع الاول حضرت زہرا کی عید سے منسوب ہے، ہم مامور ہیں اس عید کو منانے کے لیے، جیسے عزا کے لیے ویسے ہی اس عید کے لیے، لیکن ان کا ذکر نہیں رک سکتا اور ان کی یاد بھی نہیں مٹ سکتی۔ عام طور سے ماہ ربیع الاول منسوب ہے اہل بیت کی مدینے واپسی سے۔ کیا انسان مصائب پڑے مدینے واپسی کے، صرف انسان تصور کر لے کہ جب 28 رجب کو گئے تھے تو کن حالات میں گئے تھے، اور جب ربیع الاول میں اس مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو کن حالات میں داخل ہوئے۔ جناب ام کلثوم کا مرثیہ کوئی آسان جملہ تو نہیں ہے، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔
ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہم پلٹ رہے ہیں تو سب کی گودیاں اجڑ چکی، اور سب سے بڑی بات، ہم جب گئے تھے تو حسین ہمارے ساتھ تھے، ہم لوٹ رہے ہیں تو حسین ہمارے درمیان نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ امام جب مدینے سے نزدیک ہونے لگے تو ایک بار بشیر سے کہا کہ تم آگے بڑھ کر لوگوں تک خبر پہنچاؤ کہ ہم آ رہے ہیں۔ ظاہراً نعمان بن بشیر ہے، شاعر ہے، پہنچا مدینے میں، اس نے اشعار برسی کے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے، مدینے کے ہر گھر سے آہو بکا شروع ہوئی، لوگ سمجھ گئے کہ حسین کا لٹا ہوا کاروان واپس آ رہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے محمد حنفیہ کمزور ہو چکے تھے، ظاہر شہادت حسین ابن علی کی خبر نے پورے بنی ہاشم کے بچے ہوئے افراد کو اس طرح سے مجروح کیا تھا کہ ذہنی طور سے بھی مجروح تھے، جسمانی طور سے بھی مجروح تھے۔ محمد حنفیہ کو خبر ہوئی کہ میرا لٹا ہوا کاروان، کچھ وارثین واپس آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس کاروان کے استقبال کے لیے لے چلو، یہ میرے گھر کا کاروان ہے، میرے اہل بیت واپس آ رہے ہیں، میری بہنیں واپس آ رہی ہیں، میرے بھائی کی نشانیاں واپس آ رہی ہیں۔ روایت میں ہے کہ محمد حنفیہ کمزور ہو گئے تھے، کوئی ساتھی لے کے چل رہا تھا، اولاد میں کوئی ہے یا بنی ہاشم کا کوئی اور فرد ہے، آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ایک جوان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جوان کو غور سے دیکھ رہے ہیں، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بینائی ساتھ نہیں دیتی، یا جوان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چچا پہچان نہیں پا رہا۔ ایک بار پوچھا، اے جوان تم کون ہو؟ بہت آشنا نظر آتی ہے۔ فرمایا اے محمد حنفیہ، اے میرے بابا کے بھائی، اے چچا میں آپ کا بھتیجا علی ابن الحسین ہوں۔ ارے جملہ سننا تھا، ایک بار گلے سے لگایا، اے میرے بھتیجے، تم پر حسین کی مصیبت تسلیت ہو، تم پر عباس کی مصیبت تسلیت ہو۔ ایک ایک تسلیت پیش کر رہے تھے۔ ایک جملہ زین العابدین نے کہا، چچا گلے ضرور لگائیے لیکن آہستہ، ذرا آرام سے، گردن پہ ابھی نشان باقی ہے، پیٹھ پہ ابھی نشان باقی ہے۔ اے چچا کو خبر نہیں، بعد حسین اس جسم پہ اتنے کوڑے مارے گئے، بازاروں میں پھرایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، ابھی بھی تو کا نشان باقی ہے، کمر خمیدہ ہے۔ اور اے چچا ذرا رخ کیجئے، یہ کاروان اہل بیت کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر قرار، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراج کرام کے سائے ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدا اس زندگی میں ان کے قبر کی زیارت اور آخرت پہ ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدا یا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ ہاجرہ بیگم بنت محمد احسن ابن محمد حمزہ، سید محمد ادیب ابن سید حسین، نفیس فاطمہ بنت محمد رضا اور کنیز نرجس فاطمہ بنت قاضی خورشید احمد اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔